السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میں جو جینڈر انیکولیٹی ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ جینڈر انیکولیٹی سے ہمارا مراد ہوتا ہے کہ اگر ایک معاشرے میں یا ایک ملک میں جدھر ہمارے پاس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں سو اس میں عام طور پر ہمارے پاس خواتین ہوتی ہے اور ہمارے پاس مرد حضرات ہوتے ہیں، میل یا فیمیل، یہ دو جینڈر ہمارے پاس ہوتے ہیں عام طور پر۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس معاشرے میں یا اس ملک میں ان دو جینڈرز میں سے ایک جینڈر کو ہم زیادہ اس کے لیے یعنی ان کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں اور جو دوسرا جینڈر ہوتا ہے اس کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جو اپورچونٹیز کریٹ کرتے ہیں، اگر وہ ایجوکیشن ہو، وہ جاب ہو یا جو بھی ہو، وہ ہم ایک ہی جینڈر کے لیے وہ اپورچونٹیز ایک کو زیادہ دیتے ہیں اور دوسرے کو زیادہ نہیں دیتے، اور زیادہ اگر نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک جینڈر ہے جسے ہم اپورچونٹیز دیتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے، بجائے کہ جو باقی جینڈرز کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اگر ہم اپورچونٹیز کریٹ کریں اسے ہم کہتے ہیں جینڈر ان ایکولیٹی، کہ ایک معاشرے میں جو جینڈرز رہتے ہوں یا کسی کنٹری میں ان کے جو حقوق ہے، ان کے جو رائٹس ہے، ان میں ڈسکرمنیشن ہو، ایک جینڈر کو حقوق مل رہے ہیں اور ایک جینڈر کو حقوق نہیں مل رہے، تو اسے ہم کہتے ہیں جینڈر ان ایکولیٹی۔ ابھی اگر پاکستان کی بات کی جائے پاکستان میں جو جینڈر ان ایکولیٹی ہے وہ خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی کہ جو میل حضرات ہے ان کے لیے اپورچونٹیز بھی زیادہ ہے، ان کے لیے جابس بھی زیادہ ہے، ان کے لیے امپلائمنٹ بھی زیادہ ہے، سب کچھ ان کے لیے زیادہ ہے، اور جو ہماری خواتین ہے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے۔ اب کیا ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ میں ابھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ ابھی رکھتا ہوں، اور یہ میں بالکل جو ہے آپ پروف بھی کر سکتے ہیں، میں کوئی فیبریکیٹڈ من گڑت کوئی کہانیاں آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ ایک فیکٹ سے حقیقت ہے۔ میں حقیقت پر بات کروں گا، میرے اپنے کوئی سٹوریز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے ایجوکیشن پاکستان ان ممالک میں ہے جدھر خواتین کی جو ایجوکیشن کی حالت ہے وہ کافی بدتر ہے۔ پاکستان میں جو بچے ہیں لوور لیول پر تقریباً ٹوٹل 22.5 ملین چلڈرن جو ہے دے آر آؤٹ آف سکولز، وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ 22.5 ملین سے ہمارا مراد ہے تقریباً 2.5 کروڑ پاکستان کا جو بچہ ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ ابھی اگر ان 2.5 کروڑ میں سے ہم دیکھ لیں اس میں سے 32% جو گرلز ہے وہ پرائمری لیول پر اسکولوں سے باہر ہے۔ 32% گرلز پرائمری لیول پر ان 2.5 کروڑ میں سے اسکولوں سے باہر ہے، اور اگر بوائز کی بات کی جائے 21% جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ ادھر آپ چیک کریں ڈسکرمنیشن کو کہ 32% ہمارے پاس گرلز ہیں اور 21% ہمارے پاس بوائز ہیں، یعنی بوائز جو ہے وہ ان کی تعداد کم ہے جو اسکولوں سے باہر ہے، اور جو خواتین ہے، جو گرلز ہے، جو بچیاں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے جو اسکولوں سے باہر ہے۔ آپ ادھر ڈسکرمنیشن چیک کر سکتے ہیں پرائمری لیول پر۔ اسی طرح اگر گریڈ 6 تک بات کی جائے تقریباً 59% گرلز، گریڈ 6 تک 59% گرلز جو ہے دے آر آؤٹ آف سکولز، وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ اور اگر 9 گریڈ تک بات کی جائے، 9 کلاس تک صرف 13% اوورال جو گرلز کی پاپولیشن ہے صرف 13 یا 13 سے کوئی آگے پیچھے جو ہے صرف وہ 9 گریڈ تک جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر پا لیتی ہے، اور وہ ایجوکیشن جو ہے سکپ کر لیتی ہے۔ ابھی کیوں سکپ کر لیتی ہے؟ ان کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہمارے پاس ہے ارلی میرج۔ جب کلاس 8 تک 9 تک پہنچ جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بس اب اس کی شادی ہونی چاہیے، ہم ان کی شادی کروا لیتے ہیں۔ شادی کے بعد اس کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے، بچے ہو جاتی ہے، گھر کے مسئلے ہو جاتے ہیں، کچھ ہمارے گھروں کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم گھروں میں جو ہے صرف جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو پریورٹی دیتے ہیں، لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہم پریورٹی نہیں دیتے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس نے تو گریجویشن کر لیا ہے، لیکن آپ کی جو بیٹیاں ہیں کیوں وہ 9-10 تک بھی وہ نہیں پڑھ سکی؟ بتایا جاتا ہے کہ ان کا شوق نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پریورٹی جو ہے وہ بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو زیادہ نہیں دیتے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں اگر ان پر ہم خرچ کریں گے، اگر ان کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، ججز بنائیں گے،
باقی فیلڈز میں اگر ہم ان کو بیچیں گے سو پھر وقت آ جائے گا کہ وہ کسی اور گھر کی ہو جائے گی اور پھر وہ انکم آپ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوگا، کسی اور کے لیے ہوگا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بیٹے پر تعلیم حاصل کریں گے سو وہ جو ہے آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. سو اس کی وجہ سے ہم جو ہے ارلی میرج جلدی کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کی شادی بھی نہیں کروائیں گے سو پھر کون ان سے شادی کرے گا. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں کہ ارلی ایج کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی، اور بہت کم ایسے خواتین ہوتی ہے جو کہ اپنی تعلیم کنٹینیو کرتی ہیں شادی کے بعد، کیونکہ پھر وہ جب کسی اور گھر چلی جاتی ہے سو ان کے اپنے کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. میجورٹی کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ الاؤڈ وومین. اچھا، اور اس میں اگر رورل ایریا یعنی جو گاؤں میں اگر بات کی جائے سو وہاں پر حالات جو ہے وہ کافی بدتر ہے، اور وہاں پر جاہلیت جو ہے وہ زیادہ ہے، ایجوکیشن نہیں ہے گھروں کے اندر، سو وہ تعلیم جو ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. سو یہ ایجوکیشن جو ہے اس سیکٹر کا حالت ہے خواتین کے لیے جدھر ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ ہے امپلائمنٹ، یعنی جو ہم نوکری کی بات کی جائے سو وہاں پر بھی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے خواتین سے، اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو بھی یوز کرتے ہیں، اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خواتین، میں جدھر رہتا ہوں سو وہاں میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، سو اس نے اسلامک ایجوکیشن بھی حاصل کیا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میری جو وائف ہے تو انہوں نے کافی ایجوکیشن حاصل کی ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ اگر ایجوکیشن حاصل کی ہے سو کچھ کدھر اس کو انگیج کرو تاکہ وہ ارننگ کر سکے. اچھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جواب میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام میں جو عورتوں کی جو کمائی ہوتی ہے سو وہ حرام ہوتی ہے. سو پھر میں نے اس کے ساتھ باقی ڈسکشن نہیں کی کیونکہ میں اس کی مینٹلٹی کو جان گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ خواتین پر نوکری کرنا حرام. کہ میں نے ایک دفعہ ایک پوسٹ دیا، سو اس پوسٹ میں فیس بک پر میں نے ایک پوسٹ دیا تھا، اس پر میرا ایک ٹیچر تھا، ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھا. اس نے مجھے کہا، یعنی ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو کہ ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں، اس نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے. اور وہ افغانستان میں جو میں بات کر رہا تھا افغانستان کے اوپر، اور افغانستان میں جو ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی سو ادھر میں اس پر بات کر رہا تھا. سو وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ ٹھیک کر رہا ہے وہ طالبان ادھر افغانستان میں، اور یہ ہونا چاہیے. اور مجھے کہہ رہا تھا کہ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. حالانکہ ہم بس کہتے ہیں، سنتے ہیں قرآن شریف میں یہ ہے وہ ہے، ہم خود اسٹڈی نہیں کرتے کہ قرآن شریف میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سو اصل میں ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ اگر امپلائمنٹ کی بات کی جائے سو اس میں ہم اسلام کو کافی یوز کرتے ہیں. پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے سو 100 میں سے جو 49% ہے سو وہ ہمارے پاس خواتین ہے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہاف پاپولیشن جو ہے وہ خواتین ہے. اچھا، ہاف پاپولیشن خواتین میں سے صرف 24%، صرف 24% جو ہے وہ لیبر فورس میں ہے. باقی جو جتنی بڑی تعداد میں جو خواتین ہیں سو وہ دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان پاکستان اکانومی میں. اور اگر اتنی بڑی تعداد میں ایک قوم کی اگر اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، سو آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیے، اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال دیں بنگلہ دیش کو آپ اسٹڈی کریں اس کیس کو، بنگلہ دیش کے بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی ترقی کر رہے ہیں. لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انہوں نے خواتین کو امپاور کیا اور این جی اوز کو انوالو کیا. باقی ادھر ایکسٹرنل انہوں نے کچھ پالیسیز جو ہے وہ بنائے، اور اس کے تھرو انہوں نے جو خواتین ہیں سو ان کو ایجوکیشن دی، اور اسی طرح خواتین کو انہوں نے ٹیکنیکل سکلز دیے. سو وہاں پر جو خواتین ہیں سو وہ گھروں میں بیٹھ کر روزگار کر رہی ہیں، کچھ کپڑے بنا رہی ہیں، کچھ آرٹس اینڈ کرافٹس میں جو ہے وہ بیزی ہے. سو انہوں نے خواتین کو امپاور کیا، اور ان کی جو خواتین تھی جو بہت بڑی تعداد میں، پاکستان سے ان کے حالات بدتر تھے، پاکستان سے ایک بہت یعنی ان سے بدتر حالات تھے بنگلہ دیش کے. سو انہوں نے خواتین کو امپاور کیا، ان کو ایجوکیشن دی، انہیں سکلز دیا، اور ان کی جو ایک بڑی تعداد میں پاپولیشن جو اکانومی میں کنٹریبیوشن نہیں کر رہی تھی سو وہ جو ہے وہ اب یہ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے. سو اگر ہاف پاپولیشن پاکستان جو ہے وہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے سو کس طرح آپ ترقی کریں گے. اسی طرح اگر
جینڈر گیپس کی بات کی جائے امپلائمنٹ کے ٹرم سے، سو وہ ہائیسٹ ہے، ون آف دی ہائیسٹ ہے. اور وومین جو ہے سو دے آر انیبل ٹو فائنڈ جابس. مرد حضرات جو ہے ان کے لیے بہت اپرچونیٹیز ہے، کیونکہ جو ہمارا جو حالات ہے سوسائٹی میں، سو وہاں مرد حضرات کو جاب مل جاتے ہیں، لیکن خواتین جو ہے ان کو بہت سارے ریزنس ہے جس کی وجہ سے انہیں جاب نہیں مل رہی. سو ان کو یہ ڈیفیکلٹی بھی پیش آ رہی ہے. سو کیوں ہم نے خود اس طرح کا ایک سسٹم بنایا ہے جس میں جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے امپلائمنٹ کی وومین کی، سو وہ ہم دے رہے ہیں. اور اگر اربن کی بات کی جائے، شہروں کی بات کی جائے، سو شہروں میں صرف 20% خواتین جو ہے سو ان کی ان امپلائمنٹ ریشو ہے، یعنی 20% خواتین شہروں میں جو ہے وہ بے روزگار ہے. اور اگر مرد حضرات کی بات کی جائے سو 6% مرد حضرات جو ہے وہ بے روزگار ہے. سو جو ان امپلائمنٹ ریشو اربن میں ہے وہ خواتین کی 20% ہے اور جو میل ہے سو اس کی 6% ہے. سو آپ یہاں پر بھی ڈسکرمنیشن چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، مینس کہ جنڈر انیکولیٹی ہو رہی ہے. تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے وائلنس کا، یعنی جو تشدد ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو رپورٹس پاکستان میں جو خواتین کی جو تعداد ہے سو 32% خواتین پر، یعنی 100 میں سے 32% خواتین جو ہے سو دے ہیو ایکسپیرینس آف فزیکل وائلنس، ان پر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے اور وہ اس تجربے سے جو ہے وہ گزرے ہیں. اسی طرح جو اسپاؤسل ایبیوز ہے، یعنی شادی کے بعد جو خواتین جو ہے اس پر جو گھروں میں ظلم ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جاتا ہے، مرچی زیادہ ہو جاتی ہے، یا کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا پانی اگر شوہر کہتا ہے کہ پانی لے آؤ اور وہ 1 منٹ یا 2 منٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، سو پھر حالات جو ہے وہ بہت خراب ہوتے ہیں. اور سو ان ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ وائلنس ہوتا ہے خواتین پر. اس کے علاوہ جو فیمنائزیشن آف پاورٹی ہے، سو مور دین 75% آف پاپولیشن از لیونگ ان پاورٹی. پاکستان میں تقریباً 75% لوگ جو ہے سو وہ غربت میں رہ رہے ہیں، اور اس غربت میں جو خواتین ہیں سو ان کے حالات بدتر ہے مرد حضرات سے. سو پاورٹی میں بھی ہم ادھر ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ. 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ریپ، یعنی جو ریپ ہوتی ہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. واقعہ پیش آ چکا ہے اور پولیس کے مطابق کار میں سوار افراد نے خاتون کو لفٹ دینے کے بہانے بٹھا لیا. ملزموں نے خاتون کو نشہ پلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. بات بھی کی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی ہم آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دکھا دیں، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ شاید میڈیا جو ہے وہ غیر ضروری طور پر بڑھاوا دیتا ہے چیزوں کو. تو یہ ہمارے پاس سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جو رپورٹ ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ تنظیم برائے پائیدار معاشی ترقی 2020 کی پہلی ششماہی رپورٹ ہے، اور اس کے جو اعداد و شمار ہے ذرا دیکھ لیجیے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. خواتین کے ساتھ زیادتی اور استحصال کے اعداد و شمار میں میڈیا میں جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ صرف 1356 ہیں. سرکاری رپورٹ دیکھیے 12,000 سے زیادہ کیسز ہیں. لوگ ڈر کے مارے رپورٹ ہی نہیں کراتے، کیونکہ اس طرح کے افسران آ کر بات کہتے ہیں کہ جی یہ ضرور کسی نہ کسی وکٹم کی اپنی غلطی ہوگی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. یعنی میڈیا رپورٹ سے 9 گنا زیادہ واقعات پولیس میں رپورٹ ہوئے، مگر اس کے باوجود بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. بچوں کے ساتھ زیادتی اور استحصال کے اعداد و شمار میڈیا میں جو رپورٹ ہوئے 590 ہیں، جو سرکاری رپورٹ ہے وہ 1053 ہے. حالانکہ جو حقیقی کیسز ہیں میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس سے کئی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی ان کیسز کو چھپا لیتے ہیں تاکہ ہماری شرمندگی نہ ہو، ہماری بے عزتی نہ ہو. خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات 250 رپورٹ ہوئے ہیں. اب میں نہیں جانتی کہ وہ بیچاری لڑکیاں جب جاتی ہوں گی رپورٹ کرنے کے لیے تو وہاں پہ بیٹھے جو SHO ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، وہ کس طرح کی بات کرتے ہوں گے؟ کیا وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہی کا کئی قصور نہ ہو؟ اس لیے شاید ڈر کے مارے خواتین جاتی ہی نہیں ہیں. خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد کے واقعات میں نے اس لیے خاص طور پہ یہاں پر شامل کیے بیکاز ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت آپ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر میں بیٹھے. تو جو گھر کے اندر یہ میڈیا رپورٹ کے مطابق 158 اور سرکاری رپورٹ کے مطابق 573 تشدد کے واقعات ہیں رپورٹڈ. تو یہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی محفوظ نہیں ہے، تو سڑک پہ نکلی ہوئی عورت کا اس میں کیا ہی ہم اس کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں اس کی. اس کے علاوہ جو آنر کلنگ ہے، آنر کلنگ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ ہم غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے اور وہ کسی کو پسند کرتی ہے، پسند کی شادی کرتی ہے، سو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارا رائٹ نہیں ہے، تم کس سے شادی کرو گے، یہ میرا رائٹ ہے، میں تمہیں یہ رائٹ دوں گا. سو جب وہ اس قسم کا ایک سٹیپ لیتی ہے سو پھر ہم بندوق اٹھاتے ہیں اور اس کو کل کرتے ہیں. سو اسے کہتے ہیں آنر کلنگ. ہم غیرت کے نام پر اسے
جو ہے قتل کرتے ہیں. خاص کر پختون سوسائٹی میں جو ہے, بلوچ سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ابھی اس پر جو ہے وہ کنٹرول کافی حد تک ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی ہے یہ کیسز ہے. سو اس کے علاوہ جو ایسڈ اٹیکس ہے, یعنی خواتین کچھ کر دی ہیں, سو ہمارے اندر ایک وحشیانہ قسم کا ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم ایسڈ پھینکتے ہیں ان کے چہروں پر, اور ان کے جو چہرے, سو اس قسم کے کیسز بہت زیادہ ہے, ایسڈ کے کیسز. اور اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس, گھروں کے اندر جو ہم ان پر تشدد کرتے ہیں, اور فورسڈ میرج, زبردستی ان کی شادی کرواتے ہیں. اور اسی طرح جو ایکٹیوسٹ ہیں, سو ایکٹیوسٹ کے مطابق ہر سال پاکستان میں تقریباً 1000 وومن جو ہے سو ان کو مارا جاتا ہے, ان کا قتل کیا جاتا ہے ان دا نیم آف آنر کلنگ. آنر کلنگ, غیرت کے نام پر ان کا جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے. تو ایک 2020 میں ایک کافی ایک میرے خیال میں ایک سوروفل ٹریجڈی ہوئی, جو موٹر وے پر ایک خواتین تھی, سو اس کا ریپ کیا گیا اور وہ ان کے بچوں کے سامنے. آج لاہور سے ہوا کی ایک بیٹی کے لیے روانہ ہوئی. وہ دنیا کی محفوظ ترین سڑک پر سفر کر رہی تھی. راستے میں پیٹرول ختم ہوا, خاتون نے گاڑی کھڑی کر دی, گاڑی کو روکا. اس دوران 2 نامعلوم افراد آئے اور خاتون کو بچوں سمیت قریبی کھیتوں میں لے گئے. ملزمان نے پہلے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور جاتے ہوئے 1 لاکھ روپے بھی چھین کر فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق سو آپ ریئلائز کر سکتے ہیں, اسی وجہ سے جو پاکستان ہے دنیا میں, سو اٹ از 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. پاکستان میں جو خواتین کے لیے سب سے جو چھٹے نمبر پر خطرناک ملک ہے, سو وہ ہے پاکستان, ان کیسز کی وجہ سے, ان وائلنس کی وجہ سے. کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے, ہائیسٹ نمبر ڈاکومنٹریز اسٹیمیٹڈ ہوئی ہے. سو پاکستان جو ہے اس میں سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ کی جاتی ہے. اور یہ وہ اس میں زیادہ تر رپورٹ بھی نہیں کی جاتی. زیادہ تر گھروں میں وائلنس ہوتی ہے, لیکن خواتین جو ہے وہ ڈر کے مارے وہ کچھ کہتی نہیں ہے, اور وہ جو ہے اس کو برداشت کرتی ہے. سو زیادہ تر کیسز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتی, اور یہ وہ کیسز ہے جو رپورٹ ہوتی ہے. سو یہ آپ اسی طرح جو ٹیررزم ہے, سو اگر خواتین پولیو میں ہے یا کسی اور چیز میں انگیجڈ ہیں, سو اس پر بھی اٹیکس ہوتے ہیں, ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس قسم کے کام کر رہی ہیں. سو اس ایریا میں بھی ان کے ساتھ کافی ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے, اور یہ سب سے سیریس ایک ایشو ہے. جو آخری ہمارے پاس جو ایریا ہے, پوائنٹ ہے 6 نمبر, وہ ہے پیٹریارکی. اچھا, پیٹریارکی سے مطلب یہ ہے کہ خاص کر اگر پختون جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی بات کی جائے, سو اسے ہم کہتے ہیں پیٹریارکی. اس سوسائٹی کو کہتے ہیں جہاں پر گھروں کے اندر یا سوسائٹی کے اندر جو مرد حضرات ہوتے ہیں, سو وہ سارے فیصلے کرتے ہیں, اور جتنے بھی اہم ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کی فیملی سے ریلیٹڈ, اور جو بھی ان کے بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں, سو مرد حضرات سوچتے ہیں کہ یہ رائٹ صرف میرے پاس ہے, میں ڈیسائیڈ کروں گا. وہ کدھر پڑھے گا, وہ کدھر جائے گا, وہ کس سے شادی کرے گا, یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. اس میں ہم خواتین کو جو ہے وہ ان سے نہ مشورے لیتے ہیں, نہ ان سے ہم کوئی چیز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. سو وہ سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی, یعنی جہاں پر مین کا جو طاقت ہو وہ خواتین پر ہو, اور خواتین کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں. اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, جتنے بھی ہمارے گھر ہیں, سو وہاں پر یہ چیز ہے. آپ اپنے گھروں میں ذرا دیکھ لیں, ریئلائز کریں کہ آپ کے گھر میں جو فیصلے ہوتے ہیں, سو کیا آپ ان میں خواتین سے پوچھتے رہتے ہیں, اور اگر آپ پوچھتے ہیں سو کتنے حد تک جو ہے وہ ڈیسیجن آپ ان کے اس پر کرتے ہیں. اب اس کو کس طرح ہم ختم کریں گے اس پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سو اینڈنگ آل فارمز آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ وومین اینڈ گرلس. جو خواتین یا لڑکیوں پر جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, ہر قسم کا جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ایلیمنیٹنگ آل فارمز آف وائلنس, اگر وہ ریپ کیسز ہے, اگر وہ ایسڈ اٹیکس ہے, اگر وہ آنر کلنگ ہے, اگر وہ فزیکل وائلنس ہے, اگر وہ جس قسم کا بھی وائلنس تشدد ہم کرتے ہیں, سو اسے ختم ہونا چاہیے اس سوسائٹی سے. اسی طرح جو فورسڈ میرج ہے, جو ہم زبردستی شادی کرواتے ہیں, دیکھیں اسلام میں جو ہے وہ بہت سارے حدیث بھی ہے, اگزامپل بھی ہے کہ آپ لڑکی کی اجازت کے بغیر جو ہے رشتہ نہیں کر سکتے. سو اسے ہم فورسڈ میرج کہتے ہیں. آپ فورس میرج کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ورڈز دیے ہیں بھائی کو, یا بہن کہتی ہے کہ میں نے بھائی کو جو ہے اپنے ورڈز دیے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرواؤں گا. سو میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایگری کیا ہے, سو اگر میں ابھی اس سے انکار کروں گا,
سو وہ کیا کہے گا، ہمارا ریلیشن خراب ہوتا ہے. سو آپ بھائی بہن اپنے ریلیشن کے بارے میں سوچتے، لیکن وہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ شادی کرنے کے بعد ان کا جو ریلیشن ہے بچوں کا اگر وہ خراب ہوگا، سو وہ ول بی رسپانسیبل فار دیٹ. سو ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ رشتہ ہم ختم کریں گے سو انکل کے ساتھ میرے ریلیشن خراب ہوں گے، اگر ہم یہ رشتہ ختم کریں گے اس کے ساتھ ہمارے مسئلے ہوں گے، اور ہم ان کی جو لمبی زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اچھا، وومین جو ہے جو ہیلتھ ایکسیس ہے یا باقی رائٹس ہے تو ان کو ایکسیس ہونا چاہیے. جو مرد حضرات کے لیے ہے سو وہ خواتین کے لیے بھی ہونے چاہیے. اسی طرح جو ایجوکیشن جو ہے سو اس میں بھی اپورچونیٹیز اتنے ہونے چاہیے جتنے جو ہے وہ میل حضرات کے لیے ہے، جتنے بوائز کے لیے ہے اتنے گرلس کے لیے بھی ہونی چاہیے. ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح میں نے بتایا کہ 32% اور 21% کتنا بڑا ایک گیپ ہے. اسی طرح جابس ڈسکریمنیشن میں ہاف جو ہماری خواتین ہے سو اس میں سے صرف 24% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اکانومی میں، باقی جو ہے وہ باہر ہے. سو جابس جو ڈسکریمنیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ آپ اپنے صرف بیٹوں کے لیے نہ سوچیں کہ اس کی تعلیم کے بارے میں یا اس کی جابس کے بارے میں، بیٹیوں پر بھی آپ توجہ دیں. اسی طرح وومین جو ہے جس طرح میل حضرات کے لیے ٹیکنالوجیز کے وہ ہے فیسلٹیز ہے سو وہ خواتین کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آپ کی طرح ہے. وہ کوئی یعنی کوئی یہ تو نہیں ہے یار. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایوری باڈی از ایکول. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسلام میں یا کوئی یہ ہمارا ایک کنسیپٹ ہے سوسائٹی میں مین میڈ ہے. سو اگر آپ مسلم ہیں سو میرے خیال میں آپ کو اسلام فالو کرنا چاہیے، آپ کو اپنا معاشرہ فالو نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو اسلام کے جو غلط مس انٹرپریٹیشن ہے سو اسے ختم ہونا چاہیے. اس سے ہمارا مراد یہ ہے، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ جاب جو ہے وہ حرام ہے عورتوں پر. میں آپ کو مثال بہت سارے دیتا ہوں لیکن 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھی حضرت خدیجہ، شی واز اے بزنس وومن. وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پہلے نوکری کرتے تھے اور ان سے پھر وہ ہوئی متاثر ہوئی اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور ان کی پھر شادی ہوئی. سو وہ ایک بزنس مین تھی، وہ ایک کاروبار کر رہی تھی. اسی طرح شفا بنت عبداللہ، حدیث شریف ہے کہ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ہر سائڈ پر شفا بنت عبداللہ مجھے ڈیفینڈ کر رہی تھی جنگ میں. سو وہ جنگوں میں بھی خواتین حصہ ڈال رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ. اسی طرح شفا بنت عبداللہ، اسی شفا بنت عبداللہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ٹائم میں مدینے میں جو مارکیٹ سپروائزر تھا سو وہ اپوائنٹ کیا تھا. آپ گیس کریں کہ اس ٹائم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جو ہے انہوں نے جو تھا وہ مارکیٹ سپروائزر جو تھا وہ اپوائنٹ کیا تھا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ وقت تھا، انہوں نے کہا کہ میں جو حق مہر ہے اس کو میں مقرر کروں گا، ایک اسپیسیفک حق مہر کو. سو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ یہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر کا حق ہمیں دیا ہے. سو بہت سارے میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. سو یہ آپ سب کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. خاص کر یہ ویڈیو میں نے خواتین کے لیے بنائی ہے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ مرد حضرات جو ظلم کرتے ہیں خواتین پر، بچوں پر، ان کی شادیاں زبردستی کرتے ہیں، بیٹوں پر توجہ دیتے ہیں، جو ڈسکریمنیشن وہ کر رہے ہیں، سو میرے خیال میں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو.